یہ آلموسٹ 100 کے قریب پرچی ہیں، تو یہ تو 2 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. ان میں کوئی پرچی ایسی نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ نہ کروائی ہو. آپ کو پتا ہے کہ میں آلموسٹ پچھلے 14 سال سے ریکارڈنگز کروا رہا ہوں. ہزاروں نہیں لاکھوں سوالات ایڈریس ہو چکے ہیں ابھی تک. لائیو سیشنز کو بھی اگر آپ ملائیں، ہر چیز 4 5 گھنٹے کی ویڈیوز. انہی ویڈیوز کی وجہ سے تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، یعنی آپ ویڈیوز دیکھ کے یہاں آئے نا. یہاں پہ بھی جتنے بھی سوال آپ نے لکھ کے بھیجے ہیں نا، آپ ان کو جا کے یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. ایک ویڈیو نہیں، درجنوں سینکڑوں ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر کھل جائیں گی. لہذا ان پرچیوں کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ آج چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا اٹیمپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور 14 اگست کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آلموسٹ میں 2 گھنٹے اپنے لے چکا ہوں اور ہمارا سیشن 2 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. تو اب پرچیوں کے لیے ٹائم نہیں بچا. ویسے بھی یہ پرچیاں برکت کے لیے ہیں، ان میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہوگی جس کے اوپر میں نے پہلے ویڈیو ریکارڈ نہ کروائی ہو. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی. کیونکہ اب پبلک اتنی زیادہ ہے، اگر میں اس کو شروع کروں تو پھر آپ لوگوں نے واپس بھی جانا ہے. لہذا میں صرف اس حوالے سے کنکلوڈنگ گفتگو کر دیتا ہوں. اینڈ پہ چند ایک میں گزارشات کر دیتا ہوں. باقی پرچیاں تو آپ انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پہ سرچ کر کے اپنے کوسچنز کے آنسرز لے سکتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا جب یہ سیشن مکمل ہوگا اور 5-10 منٹ کے بعد، تو انشاءاللہ تصاویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ بھی ہوگا. جن لوگوں نے تصویر کھنچوانی ہے میرے ساتھ، تو انٹر ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو آپ نے تصویر والے موڈ میں رکھ لینا ہے. بیوٹی موڈ نہیں لگانا مہربانی کر کے، اور ٹائمر بھی اگر لگا ہے تو اسے اتار دیجیے گا. گروپ کی شکل میں آپ لوگوں نے اندر انٹر نہیں ہونا، 1 by 1 ہونا ہے. اور جو اکٹھے آئے ہوئے ہیں وہ کوئی ایک اپنا موبائل دے دے. جب اکٹھے ایک ایک کر کے انٹر ہوں گے تو ان میں سے جو آخری نکلے گا اس کو ہم موبائل وہ واپس کر دیں گے. اور یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کی ایک سے زیادہ تصویریں آپ کے موبائل میں ہم بنا کے دیتے ہیں. ظاہر آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی تصویر میں آنکھیں بند بھی رہ سکتی ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ تصویریں بناتے ہیں، 4-5 بناتے ہیں. آپ کو تسلی کروا کے وہ تصویر بھیجیں گے. انشاءاللہ کسی کی تصویر کا پرابلم بعد میں نہیں آئے گا. اور یہ فوٹو سیشن والا معاملہ بھی، مطلب یہ آپ سمجھ لیں میری خاص ایک ریکویسٹ کے اوپر ہی ہمارے دار ارکم کے لوگوں نے مانا ہوا ہے. ادروائز سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کوئی بھی یہ خواہش نہیں رکھتا کہ ہم اس معاملے کو آگے اس اعتبار سے لے کر چلیں. تصویر والا سیشن اسی لیے چل رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ تصویر جب کوئی لے کے اپنے فیس بک پہ لگائے تو ایک بار حال چل مچ جائے کہ یہ بھی گمراہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعوت کا ذریعہ ہے. تو حالانکہ اس پہ ہماری کافی ایفرٹ پٹ ہوتی ہے، اتنا ٹائم مجھے لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ دعوت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اس سیشن کو باقی رکھا ہوا ہے. تو اس لیے جس ڈیکورم سے آپ کو ہم اندر انٹر کریں گے، آپ نے انٹر ہونا ہے، وہ ترتیب سے آپ کو اندر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے یہ ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر اسرار صاحب آئے ہوئے ہیں. ہاں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے ساتھ ہو کے. انشاءاللہ ادھر کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. چونکہ ہم تو عرصہ دراز سے لاکھوں لوگ یہاں سے تصاویر بنوا کے جا چکے ہیں، ہم ایک پورے مینیجبل فارم میں یہ معاملہ کرتے ہیں. جب آپ تصویر بنا کے نکلیں گے باہر، تو پیچھے جو ایک سٹال آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں سے آپ جب باہر نکلیں گے تو سٹال سے جو بھی آپ میں سے پہلی دفعہ آیا نا، اسے ریسرچ پیپرز کا سیٹ فری ملے گا پلاسٹک پیکنگ کے اندر، جس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے، 8 مزید ہیں، ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج بالکل فری پیکنگ میں ملے گا. لیکن اس کے لیے جو پہلی دفعہ آیا ہے، جو دوسری دفعہ آیا ہے تو ہم اسے فری دے چکے ہیں. ویسے بھی یہ لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں جاتے ہیں، اور یہ جو دوسرے شہروں میں بھی ڈاک کے تھرو جاتے ہیں، جو 500 روپیہ ہم لیتے ہیں آج کل، وہ پہلے 300 تھا، کئی سال تک 300 رہا. وہ 500 ہمیں کوریئر چارجز چونکہ بڑے ہیں تو اس کی وجہ سے کرنا پڑا ہے. اور ہم پوسٹ آفس کے تھرو نہیں بھیجتے، TCS کے تھرو بھیجتے ہیں. تو آپ ذرا پوچھ لیں آدھے کلو کا ریٹ کیا ہے. آدھے کلو تک ایک ہی ریٹ لگتا ہے. تو 500 روپیہ کوریئر چارجز ہوتے ہیں. وہ ریسرچ پیپرز آپ کو گھر میں بھی فری ملتے ہیں. وہ ریسرچ پیپرز کا ایک سیٹ آپ لے لیجئے گا. اور جب آپ سیڑھیاں اتریں گے تو دودھ پتی کا ایک کپ آپ کو باقاعدہ ڈسپوزیبل فارم میں، اور پلس سموسا ایک انشاءاللہ اچھی کوالٹی کا وہ آپ کو ملے گا. اور یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سمجھ لیں لنچ ہو جائے گا.
صبح کے وقت جو 9 ساڑھے 9 سے پہلے آ جاتے ہیں ہم انہیں ناشتہ بھی دیتے ہیں. 8 بجے اکیڈمی کھل جاتی ہے اور 8 سے 10 ہمارا انٹرس کا ٹائم ہوتا ہے. ناشتہ 9 ساڑھے 9 تک جو لوگ آ جائیں انہیں ناشتہ بھی ہم فری دیتے ہیں. گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے, وہ چنے بھی اور نان بھی بہترین. واپسی پہ اترتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ دودھ پتی اور وہ سموسہ ملے گا. اور جب آپ سیڑھیاں اتریں گے تو سامنے آپ کو بڑی سی گرین کلر کی ایک ڈسٹ بن والا ڈرم نظر آئے گا. اس کے اندر آپ نے یہ کپ ڈالنے ہیں, مہربانی کر کے روڈ پہ نہیں پھینکنے. ہاں, یہ تھوڑی سیوک سینس بھی اپنے اندر پیدا کریں اور کوئی ادھر اس طرح روڈ کے اوپر نہ بکھیرے گاربیج کو. نماز کا یہاں پہ انتظام نہیں ہوتا کیونکہ اتنے لوگ, تو اس سے چوتھا حصہ بھی, اب یہ تقریباً 600-700 لوگ ہیں, ان کے لیے ہم نماز کا کیسے بندوبست کریں, تو پاسبل نہیں ہے. نماز بہرحال یہاں آپ سیڑھی جب اتریں گے تو واکنگ ڈسٹنس پہ لیفٹ سائڈ پہ وابڈا ISCO والوں کی ایک ہاؤسنگ کالونی ہے, 5 منٹ کی پیدل واک کے اوپر. وہاں آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. واش روم بھی بنے ہوئے ہیں, مسجد بھی ہے. اور جو مسافر ہیں وہ راستے میں کسی پیٹرول پمپ کے اوپر بے شک رک کے زور اثر کو جمع کر لیں. یہاں پہ صرف انتظامیہ کے لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے نماز کا, جو چند ایک لوگ ہیں. باقی یہ پھر ابھی تھوڑی دیر بعد اکیڈمی بند ہو جائے گی. یہ اکیڈمی صرف ہفتے میں ایک ہی دن اسی ملاقات کے سیشن کے لیے کھلتی ہے, یا اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے اتوار والے دن ہی. اب یہ اگلی اتوار کو ہی کھلے گی, پورا ہفتہ یہ بند رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو کوئی خانقاہ نہیں ہے اور جگہ بھی یہ کرائے کے اوپر ہے. ہم بھی نماز مسجد میں ہی پڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھیں. تو جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو جاتے ہوئے ریسرچ پیپرز آپ نے لینے ہیں, اور یہ باہر دروازے پہ بھی اور نیچے سیکورٹی ایریا کے اوپر بھی آپ ایک دیکھ لیں, پینافلیکس کا رکھا ہوا ہے, دیوار کے اوپر چسپاں کیا ہے, جس کے اوپر لائیو سٹوری سیشن سنانے کا طریقہ لکھا ہے. شاید اور بلال کے چینل کے اوپر آپ سب لوگ کوشش کریں کہ لائیو سٹوری سیشن وہاں کے شیئر کریں. اگر کسی کو شکل دکھانے میں مسئلہ ہے تو ماسک پہن کے, لیکن روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے وہ سیشن ہوتا ہے سوائے ہفتے اور اتوار کے. اس کو آپ جوائن کریں اپنی لائف سٹوری, اور کوئی سوال کرنا ہے یا اوورسیز ہیں تو وہ بھی سوال آ کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم نے ایک فیسلٹی رکھی ہوئی ہے, ہزاروں کوسچنز ایڈریس ہو چکے ہیں, سینکڑوں اس کی بلا ناغہ سیشنز ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ ایک آپ کے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی لائف سٹوری سنا کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے کا, تو وہ آپ ضرور کریں. اگر آپ میں کوئی امام مسجد ہے یا کسی مسجد کا خطیب ہے تو اسے اکیڈمی کی جانب سے مشکات المصابیح فری دی جاتی ہے. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں, انکلوڈنگ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. 3 جلدوں کے اوپر یہ مشکات ہے. یہ ایک جلد اس وقت میرے ہاتھ میں آلموسٹ 700 صفحوں کی ہے. اس ایک جلد کی فوٹو کاپی بھی 3000 میں نہیں ہوتی. ہم تینوں جلدیں 3000 کی دیتے ہیں اپنی جیب سے پیسے ڈال کے, تاکہ آپ لوگ مشکات ضرور خریدیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ ہے, تو حدیث کی کوئی ایک ایسی کتاب بتائیں کہ ہم وہ لے لیں تو سارے بیسک مسائل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, وضو, غسل, عقیدہ, ایمانیات کے اوپر یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں, وہ اس کے اندر ہے. یہ 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے, اور یہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت کے مدارس کے آخری سال میں یہ پڑھائی جاتی ہے مشکات. بس وہ دورہ مشکات ہی ہوتا ہے, ورنہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کے بعد کم از کم اپنے فرقے پہ قائم نہیں رہ سکتا, وہ قرآن و سنت پہ آ جائے گا. اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, انٹروڈکشن آف مشکات. جسے حدیث کا کوئی تعارف چاہیے تو وہ میری ویڈیو دیکھے, انٹروڈکشن آف مشکات, انٹروڈکشن آف حدیث, صحیح مسلم کا مقدمہ, یہ وہ لیکچرز ہیں میرے. تو میری تو خواہش ہے کہ سب لوگ جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں, 3000 پہ آج کل کوئی چیز نہیں ہے. بچے اسکول کا خرچہ اتنا لے لیتے ہیں مہینے کا, زندگی میں ایک دفعہ خرچ کرنا, یہاں سے ضرور لیں, کیونکہ مارکیٹ سے تو آپ کو یہ 10-11 ہزار روپے کی ملے گی. کوئی بہت بھی چھوڑ دے تو 7-8 ہزار سے کم نہیں دے گا. یہاں پہ بھی صرف آپ کو اپنے لیے یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے خریدنے کی اجازت ہے, بیچنے کے لیے آپ نہیں خرید سکتے, کیونکہ ہر مشکات میں ہماری جیب سے پیسے لگے ہوئے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ خریدنے کے قابل ہو جائے. ہاں, جو امام مسجد یا خطیب ہے اسے ہم فری دیتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کا سورس آف انکم, یعنی یہ تو بڑے مولوی ہیں نا جو زیادہ کما رہے ہیں, عام بیچارے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہم اکیڈمی کی جانب سے دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بخاری شریف, مسلم شریف بھی, اب بخاری شریف کی اتنی موٹی 3 جلدیں ہیں, مشکات سے بھی ڈبل, صرف 5000 روپے کی. ایک جلد کی فوٹو کاپی 5000 کی نہیں ہوتی.
مارکیٹ میں 12-13 ہزار کی آپ کو مل رہی ہے، بلکہ دارالاسلام والے تو 28 ہزار کی اپنی بخاری دیتے ہیں. تو 28 ہزار کی کس نے خریدنی ہے؟ تو اس لیے اس سٹال کے اوپر ہمارے ملینز آف روپیز اپنی جیب سے لگتے ہیں تاکہ ہم خریدنے کے قابل کر دیں. مسلم شریف صرف 4,000 روپے کی، مارکیٹ میں آپ کو 10,000 سے کم یہ مشکل سے ملے گی. ہم اپنی طرف سے پیسے ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ختم نبوت کے اوپر ایک کتاب ہے، ہمارے استاد شیخ زبیر علی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں جو قادیانیوں کے خلاف علمی مضامین لکھے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. وہ آپ کو نامینل پرائس، نو پروفٹ نو لاس پہ، آدھی قیمت کے اوپر بلکہ مل جائے گی. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب جو کہ پہلی دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے، آدھی قیمت پہ آپ کو مل جائے گی. مارکیٹ میں تقریباً 2100 اس کی قیمت ہے، ہم 900 روپے کی دے رہے ہیں. سیرت الرسول ایک جلد میں، محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ کی لکھی ہوئی ایک جلد میں، وہ بھی آپ کو آدھی قیمت پہ مل جائے گی. اس کے علاوہ فضائل درود السلام پہ ایک کتاب ہے 800 سے 1200 سال پہلے لکھی گئی، وہ مختصر سی قیمت پہ 250 300 400 روپے اتنی رینج میں آپ کو یہ کتابیں. سٹال ضرور دیکھیں. خلافت و ملوکیت نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، ایک ایک ریفرنس کے ساتھ اچھے پیج کے اوپر، وہ بھی بڑے سستے داموں آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ یہاں سے مل جائے گی. اس سٹال سے ہماری کمائی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جیب سے لاکھوں روپیہ سٹال کے اوپر لگتا ہے، صرف اس لیے کہ یار آپ لوگ کتاب خریدیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں خریدنا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پی ڈی ایف پڑھنا چاہتا ہے، ان تمام کتابوں کے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بالکل فری رکھے ہوئے ہیں. حدیث کی کتابوں کے اور باقی کتابوں کے، قرآن کے تراجم، تفاسیر سب فری رکھی ہوئی ہیں. حدیث کی وہ کتابیں کہ جن کے نام ہی بعض علماء نے بھی نہیں سنے ہوئے، ان کے بھی اردو جو تراجم ہوئے ہیں ان کے پی ڈی ایف بھی ہم نے رکھے ہیں. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، اور اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ کرے. البتہ ریسرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری دیا جائے گا، وہ ہم دیتے ہیں الحمدللہ، لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر چکے ہیں. اور کتابیں آپ لوگ ضرور، کیونکہ کتاب سے پڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں سے جب آپ لوگ گھروں کو جائیں، اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کریں، بھی بچوں میں بیٹھ کے کم از کم ایک رکوع ضرور پڑھیں، یا کوئی ٹیچر ایسا ارینج کریں جو گھر میں ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا دے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. خالی ان کو طوطے تو نہیں بنانا آپ نے. اور آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں، تو میری ایک ویڈیو کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 50 منٹ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائے تھے کہ ایک نشست میں یہ دیکھے جا سکتے ہیں. عصر سے مغرب بھی چائے پہ بلا لیں کسی کو، اس کا موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ پہ لگائیں، اسے کہیں یہ بڑی سکرین کے اوپر 50 منٹ تم نے اٹینٹو ہو کے سننا ہے یہ کہہ رہا کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 50 منٹ بعد اس کی دل کی کایا پلٹ جائے گی، نہ پلٹی کم از کم وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ گل ود گئی ہے، ہاں، کہ میرے پاس ان باتوں کے جواب نہیں، اگرچہ میں معاشرے کی شرم کی وجہ سے حق قبول نہ کروں، لیکن یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، پہلے 50 منٹ، ویسے تو وہ 5 گھنٹے کی ہے، لیکن میں نے مقدمہ پہلے 50 منٹ میں پورا کلیئر کیا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ میں نے اس کے اندر کلیئر کر دیا ہوا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہم نے عام اجازت دیا ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر چینلز بنائیں، آپ فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں، صرف ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے. مونیٹائز کرنا ہے تو امیجز کے اوپر کریں، ویڈیو ایڈز کے اوپر نہ کریں. خدا کے لیے دین کو اس حوالے سے بدنام نہ کریں. اور میں اس کو چونکہ جائز نہیں سمجھتا، اس لیے میں کسی اور کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ یہ والا معاملہ کریں. تو دین کا کام آپ اپنی جگہ کریں. اور جو لوگ ایک دفعہ ادھر آ جاتے ہیں مہربانی کر کے وہ اپنی گھر میں ہی بڑی سکرین لگا لیں یا موبائل کی سکرین پہ یہ ویڈیوز دیکھا کریں. دوبارہ اکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ کبھی کسی دوست کو ساتھ لانا ہے تو چلیں آپ آ جائیں. ادروائز جو ایک بار اکیڈمی سے ہو جائے، میرے ساتھ تصویر بنا لے، دیٹس اینف. کبھی ہمیں اس حوالے سے ضرورت پڑی تو وہ ہم ایک پوسٹ لگا کے یہاں پہ پبلک جمع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے میرا مزاج وہ نہیں، میں صرف آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جگہ اب تھوڑی پڑ چکی ہے، میں اس سے بھی ڈبل جگہ لے لوں وہ بھی تھوڑی پڑے گی، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں میں رہیں، وہاں پہ ہی ویڈیوز کے اندر سارا علم آپ تک پہنچ رہا ہے. اتنی بہترین ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، اسی لیے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے. ایک ایک ریفرنس لگاتے ہیں تاکہ آپ اس سے نہ صرف خود ہدایت حاصل کریں بلکہ لوگوں تک حق بات پہنچا سکیں. تو آپ اگر اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے تو پھر ہم صرف آپ کو مینج کرنے میں ہی لگے رہیں گے.
تو یہاں ریکارڈنگ میں نے کیا کروانی ہے اگر مجھے یہی فکر پڑ جائے؟ تو مہربانی کریں، جو ایک بار آتا ہے اینف. جیلم شہر سے تو ویسے بہت کم لوگ ہیں، لیکن جو آتے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، سوائے انتظامیہ کے لوگوں کے جو ہمارے ان انتظامات کو دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ بھی ویڈیوز ہی میں دیکھ کر گزارا کریں. یہ پاسبل نہیں کہ میں ادھر روزانہ بیٹھ جاؤں یا ایک سے زیادہ دن بیٹھوں، یا اب اس سے بڑی کیا میں جگہ لوں گا؟ آپ کے سامنے اتنا بڑا ہال ہے، 350-400 بندہ اندر بیٹھتا ہے، باہر بھی ابھی 200-250 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. میں نے کوئی ریوڈ کی طرح مرکز تو نہیں بنانا، ہمارا تو آن لائن مرکز ہے، وہی شاہد اور بلال کا چینل ہے. جس نے سوال کرنا ہے، لائف سٹوری شیئر کرنی ہے، وہ وہیں پہ آ کے کرے. اور یہاں پہ تو مطلب کوئی اس طرح کا سلسلہ میں کروں گا بھی تو یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. فی الوقت تو کوئی ایسا ارادہ نہیں، مستقبل اللہ نے دیکھا ہے کہ کیا معاملات کو کس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے. یہ ایشوز ہر دفعہ لگے رہیں گے، تو اس لیے مہربانی کریں آپ اس کریٹیکلٹی کو سمجھیں. مشورے تو ہمیں بڑے لوگ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے. مجھے بتائیں 500-600 بندوں سے اگر میں صرف ہاتھ ملاؤں تو کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت کے کام کے اوپر فوکس کریں. ہمیں سکون سے یہاں ریکارڈنگ کروانے دیں. اسی لیے میں قرآن کلاسز کو میں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ شفٹ کر دیا تاکہ میں پیس آف مائنڈ کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابھی 2 ہمارے دوست ہیں، ان کو پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ سب لوگوں کے جانے کے بعد اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں وہ پوڈ کاسٹ ہوگی جن کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں گے، اکیڈمی کا نمبر 032159000162، صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ رابطہ کریں گے اور وہ پھر آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ ابھی بھی کیو میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے. ایک بار جو پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے، دوسری بار تو چھوڑ دیں، وہی اتنے زیادہ ہیں. تو اب یہ سارے معاملات میں نے اپنی زندگی کا فوکس دعوت کے اوپر کرنا ہے، نہ کہ ملاقاتوں کے اوپر. اور مجھے تو کسی سے ملنے کے کوئی غرض بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی لالچ نہیں کسی سے ملنے کی، نہ کسی سے PR بنانے کی، کیونکہ میری کوئی چندہ بھوک نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، میں کسی کے 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں. میں نے خود لگانا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اس لیے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، یعنی دنیاوی اعتبار سے. ہاں دینی اعتبار سے انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ آپ تصویر کھنچاتے ہیں جب اور جا کے اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں تو ہر طرف ہال چال مچ جاتی ہے کہ یہ بھی بیچارہ گمراہ ہو گیا. اور پھر آپ کو کوئی چھیڑے گا، پھر آپ نے اسے چھوڑنا نہیں، علمی طور پہ اسے کہنا ہاں بھائی نکل اور بتا کون سی بات غلط ہے، قرآن و سنت کے حوالے اس کے سامنے رکھیں. باقی جو علماء کے حوالے سے اس طرح کی مرڈر اٹیمپٹس والا ایشو، FIRs والا ایشو، یہ سارے ایشوز یہ آپ لوگوں کے دیکھنے کے نہیں ہیں، یہ دار ارکم دیکھتا ہے اور انتظامیہ کے لوگ دیکھتے ہیں. میں نے دیکھنا ہوتا ہے، اس میں عام بندے کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ لوگ اکیڈمی میں فون کر کے بھی نہ ان کو بھی نہ تنگ کیا کریں کہ کیا ہوا تو وہ ہوا. جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو آفیشیل چینل سے پتہ چل جائے گا، یا ہمارے جیلم اکیڈمی کا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو نیوز مل جائے گی. جو بھی دینی ہوگی یہ پوسٹ کی شکل میں YouTube کے چینل کے اوپر ہم اس کو ڈسپلے کروا دیں گے. ہمیں فوکس رہنے دیں دعوت کے کام کے اوپر، یہ اس وقت ضروری ہے کیونکہ یہ والیوم بہت پھیل گیا اس کام کا اللہ کے فضل سے. اس پلیٹ فارم کی برکت سے صرف یہ نہیں ہوا کہ اس کا 24 کیرٹ سونا ہونا لوگوں کے اوپر عیاں ہوا ہے، بلکہ اس کے بعد باقی سارے پلیٹ فارمز مشکوک ہو گئے. وہ آیت اور حدیث بھی پیش کریں خدا نہ خواستہ، ویسے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ بابوں کی کہانیوں سے ہی نہیں فارغ ہوتے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہے ہی فراڈی ہیں، یہ پتہ نہیں خود سے ہی نہ کوئی آیت بنا کے پیش کر رہے ہو. تو ان کے حصے کے لوگ بھی اب اس طرف آ چکے ہیں سوالات کرنے کے اعتبار سے. لہٰذا یہ اب والیوم بہت بڑا ہو گیا ہے، اور ہم نے کوئی اس کو کلٹ نہیں بنانا، کوئی تنظیم سازی کر کے یا کوئی جماعت یا فرقہ لانچ کر کے ہم ان ساروں کو چندے دیں گے، نمازیں انہی کے پیچھے پڑھیں گے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے بھی بڑوں سے ہمیں اختلاف ہے. عوام الناس تو بیچاری ہماری طرح ہی یعنی ان کے ہاتھوں گمراہ ہوئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے رہا ہے. ہمارا بس یہ کام ہے کہ کسی طریقے سے حق بات ان تک پہنچا دیں. تو یہ چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ آپ لوگ اس اعتبار سے کوئی دکھ کا شکار نہ ہو کہ جی ہماری پرچیاں کور نہیں ہوئی. پرچیاں تو بھائی میں نے سب کچھ کور کیا ہوا YouTube کے اوپر، رومن میں ٹائپ کریں، جس وقت آپ کا دل کرے، رات کو 2 بجے بھی لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا. کیا حکم ہے میرے آقا. ہاں، اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مہینہ تو رمضان کا آپ نے سوال محرم کے اوپر کیوں کیا. YouTube یہ نہیں آپ سے پوچھے گی، وہ کہے گی بھلے مہینہ کوئی سا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو محرم کی بات بھی کر سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ
ربیع الاول کا کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، چاہے میں نے 5 سال پہلے بھی ریکارڈنگ کی ہے، وہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہاں کرنٹ ایشوز کے اوپر جو میری ریکارڈنگز ہیں وہ ایک آدھ میں جو شروع میں بولتا ہوں، اس دفعہ وہ ذرا 2 ہو گئی ہیں، 14 اگست کی وجہ سے ایک ایڈ ہوگی اور دوسرا وہ میرے حوالے سے ایک کرنٹ افیئر، تو مجھے 2 پہ بولنا پڑا، ادروائز میں ایک ہی ایشو کے اوپر بولتا ہوں، تو وہ اس کی وجہ سے پھر یہ باقی آپ کی پرچیاں تو ظاہر ہے یہ تو ختم نہیں ہونی ہے، آپ ویڈیوز کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ابھی بھی ویڈیوز دیکھیں، سب کچھ اس کے اندر کور ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، بالخصوص چائنا، فلسطین، انڈیا، کشمیر، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو لوگ ویڈیو کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اس راستے میں جو تکلیف آئیں اے اللہ ان تکلیف کو دور فرما اور خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔